بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی شہادت وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ ابو لولو فیروز جو تھا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم دیا 26 ذی الحجہ کو، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دیکھیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد ہیں، یعنی حضور کی دعا سے آپ مشرف اسلام ہوئے۔ دیکھیے حدیث نے ترمذی روایت نمبر 3681۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نکلے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں ازواج مطہرات میں سے بیٹھی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان و نفقہ میں زیادتی کی درخواست کر رہی تھی۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے کہا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے، یعنی شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے۔ اتنے حضرت عمر فاروق روب والے تھے، اور یہ شان بھی حضرت عمر فاروق کو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی روایت نمبر 3682، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کے زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں روایت نمبر 3747 میں فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہیں کہ جن کی کئی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن بنا کے نازل فرما دی، جیسے ازواج مطہرات کو پردے والی جو آیات ہیں سورہ نور میں، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آئیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے پہلا سپارہ ہے اس میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات حضرت عمر فاروق نے فرمائی تھی۔